سبحان اللہ ماشاءاللہ مرشد دا دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا ہے جاؤ نہ رب عرش مولا اتے نہ رب خانے کعبے ہو گنگا تیرتھ مول نہ ملیا پینڈے بے حسابے ہو نہ رب علم کتابی لبا نہ رب وچ محرابے ہو جد دا مرشد ملیا باہو چھٹے سب عذابے ہو نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں نہ میں پاج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہوں جیوے کامل مرشد باہو جنہیں سونا رب ملایا ہوں ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ پیر و مرشد کی زیارت بھی کریں ٹھیک ہے جی اور بس یہ تھوڑا سا سبق حضرت کو سنانا ہے تو پھر انشاءاللہ حضرت سے ہم فیض لیں گے تو آپ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا صبر ایوب کیا گریہ یعقوب کیا اور حضرت جی اب تو ہمارے سٹیجوں پہ لفظ عشق ویسے بڑا سستا ہو گیا ہے اب تو یہ نوٹوں پہ بٹتا ہے حضرت جویں دا نوٹ اویں دا عاشق ہم عاشق قرآن سے شروع ہوتے ہیں اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں تک جاتے ہیں حضرت اللہ حضرت جی وہ لوگ جنہوں نے عشق کیا میں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ تو جیسے بندہ چونک سا نہیں جاتا ایسے چونک سے گئے اور مجھے میری طرف دیکھ کے ارشاد فرمانے لگے او مولوی روٹی شوٹی کھایا کر عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے حقیقت کیا ہے بڑا سستا کر دیا حضرت نے یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے جنہوں نے کیا وہ کہتے ہیں ابتدا ہی میں اٹھ گئے سب یار عشق کی کون انتہا لایا اب تو جاتے ہیں میں قدے سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لایا ہے یہ بچوں کا کھیل ہے یہ اور میں کہتا ہوں کمال جملہ ہے حضرت سلطان باہو رحمہ آپ فرماتے ہیں عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو ہم سے تو یہ چار بال نہیں رکھے جا رہے لیکن عاشق کون ہوتا عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دا مننے ہو در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کنے ہو جت وال ویکھے راز ماہیدہ لگے اسے بننے ہو سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ بنے ہوئے اور میاں جی یہ تھے سر دینا پہندا حضرت یہ سلسلہ علیہ نقشبندیہ کا بڑا خوبصورت نام ہے سوئی حقیقی اور اس کے بعد وہ لکھا ہے یہ آپ کے مرید ہوئے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے اپنے شیخ کے نام مظہر پر تفسیر مظہری تصنیف فرمائی ہے حضرت اس میں حضرت نا مقام رضا پہ گفتگو کرتے ہوئے لکھتے ہیں اپنے شیخ کو کوٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہمارے جو شیخ تھے نا حضرت مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالی آپ کی بی بی صاحبہ بڑی سخت مزاج تھی زبان کے حوالے سے بڑی سخت تھی اور اکثر و بیشتر بڑے بڑے سخت جملے بول جایا کرتی تھی لیکن آپ نے سب کو فرما رکھا تھا یہ جو مرضی کا اس کو کچھ نہیں کہنا کہتے ایک دن حضرت کا کو مرید آیا کابل سے آپ نے نا خانقاہ میں کو کام اس کے ذمہ لگایا وہ کر رہا تھا اماں جی تشریف لے آئیں آپ نے آ کے نا اس پٹھان سے پوچھا اوے ایک ہی کرنے ہیں اس نے کہا مجھے پیر صاحب نے کرنے کو کہا ہے پہلے تو اس کی ہوئی پھر انہوں نے توپوں کا رخ پیر صاحب کی جانب کر دیا وہ اپنے تو برداشت کر گیا لیکن پیر و مرشد کے لیے کون برداشت کرتا ہے میاں اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہیں کون وہ اس وقت ہتھیار عام لگائے جاتے تھے تلوار اس نے بھی لگا رکھی تھی جناب اس نے ڈالا تلوار کو ہاتھ اور کھینچی نیام سے باہر حضرت کو بظاہر کشف خبر ہوئی کہ معاملہ خراب ہو گیا اب بھاگتے ہوا ہے مرید کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے گئے اب قاضی صاحب لکھتے ہیں کہ پیر صاحب بھی رو رہے ہیں اور مرید بھی رو رہے ہیں جو کفیت تھوڑی سی سنبھلی نا تو مرید عرض کرتا ہے حضرت آپ اتنے بڑے شیخ ہیں اگر اس پہاڑ پہ نظر ڈالیں تو اس کو سرما کر دیں اور ایک اور ذات اور آپ کی شان میں اتنی گستاخی قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ رو پڑے آپ نے فرمایا میرے بیٹے جب میں اللہ کا قرب پانے کے لیے مجاہدے کر رہا تھا نا تو ایک دن الہام ہوا اور مظہر ہم تجھ سے راضی ہیں کہتے میں نے سجدہ شکر ادا کیا پھر آواز آتی ہے مظہر تیری طرح ہماری ایک اور بندی ہے ہم اس سے بھی بڑے راضی ہیں وہ ہمیں راضی کرنے کے لیے بڑی کوشش کرتی ہے لیکن اس میں ایک عیب ہے زبان کی بڑی کوڑی ہے
کبھی تو ہمارے لیے اس سے نکاح کر لے، ہم تجھ سے اور راضی ہو جائیں گے۔ اب رو پڑے۔ آپ نے فرمایا گستاخی تو دور، نظر ایک ڈالوں اس کو بولنا بھول جائے، لیکن کیا کروں میں یار سے یاری نبھا رہا ہوں۔ اتنے حضرت جی مرنا پہنتا ہے، حضرت اتنے مرنا پہنتا ہے۔ اب تو پتہ نہیں انہوں نے کس کا نام عشق رکھ دیا ہو حضرت جی، انہوں نے پتہ نہیں کس کا نام، یہ تو مرنا پڑتا ہے حضرت۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ کتابوں میں لکھا ہے، یہ ماموں لگتے تھے رشتے میں حضور نبی علیہ السلام کے، اور آپ نے فرمایا ہے کسی کا میرے ماموں جیسا ماموں، اور حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرا ساتھ جو تیرے کلو منگی انو دے چھڑ۔ مستجاب الدعوات سے ابھی تھے حضرت، یہ انہوں نے ایران فتح کیا تھا حضرت، لکھا ہے وقت اخیرہ اب نبینا ہو گئے حضرت، آپ نے جہاد ترک کیا اور مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ ایام حج تھے، کبار صحابہ اکٹھے ہوئے، وہ صحابی جنہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اپنی تلوار سے کافروں کی گردنیں اڑاتے دیکھا، اور آج بھی حضرت جی مدینہ پاک کا جو پرانا ریلوے اسٹیشن ہے جس کو میوزیم بنا دیا گیا، آج بھی وہاں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان پڑی ہوئی ہے وہاں حضرت، وہاں آج بھی لوگ زیارت کرتے ہیں اس کمان کی، پڑی ہوئی ہے آج بھی۔ اور میں نے جب اس کمان کی زیارت کی تو میں دیکھ کے کتنی دیر سوچتا رہا، یہ کمان اتنی بڑی ہے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد مبارک کتنا ہوگا حضرت، لکھا نابینا ہو گئے حضرت۔ اب حال یہ تھا کہ جتنی دیر کو انگلی نہ پکڑے آپ چل بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ سارے صحابہ جمع ہوئے، آ کے عرض کرتے ہیں سعد، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود ہی مستجاب الدعوات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں تو صحیح آپ بیٹھے کہاں ہیں، مکہ مکرمہ سین حرم میں، دو قبولیت کے جو ہے نا وہ رنگ موجود ہیں، تو اللہ سے آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتے؟ ہائے ہائے ہائے۔ اب آگے سے فرمانے لگے او یار اے مینو دسو مینو انا کنے کیتا ہے؟ سب نے عرض کی حضرت اللہ پاک نے، فرمایا پھر جو انا کر کے راضی ہے تو سعد بھی انا رہ کے راضی ہے۔ یہ عاشقی کو بچوں کا کھیل تو نہیں نا، پتہ نہیں کس کا نام حضرت جنہوں نے عاشقی رکھ دیا ہے اسٹیجوں پہ، عجیب ہی حضرت جی، پتہ نہیں کس کا نام انہوں نے عاشقی رکھ دیا۔ عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، عشق پہ زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب، لگائے نہ لگے بجھائے نہ بنے، اتنے حضرت جتھے لگ دیے پھر محبوب تو علاوہ ککھ نہیں چھڑ دی ہے، صرف رہ جاتا ہے تو محبوب رہ جاتا ہے۔ تو یہ انہی لوگوں میں سے تھے حضرت، آپ نے نکاح نہیں کیا، مجرد ہی رہے۔ وہ لکھا ہے کہ بڑھاپا آ گیا، ایک دن بیٹھے کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے، حدیث پاک نظر سے گزری، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جنت میں کوئی شخص بھی تنہا نہیں ہوگا، جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا یا جوانی کی عمر کو پہنچا کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا، لیکن خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہوا، اللہ جنت میں ان کا آپس میں نکاح کر دیں گے۔ جب یہ پڑھا نا تو دل میں خیال آیا بھائی یہ تھے نہیں ہویا، لیکن محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں وہاں ہونا ہی ہونا ہے، تو بھائی کون ہوگی جو جنت میں جا کے میری بیوی بنے گی؟ بھائی بڑے لوگوں کی بڑی باتیں۔ وہ لکھا ہے جب رات کو چارپائی پہ لیٹے نا تو اللہ کے حضور دعا کی یا اللہ مجھے دکھا جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات مقبول نہیں ہوئی، دوسری رات پھر کی مقبول نہیں ہوئی، تیسری رات لکھا کر کے سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سیاہ فام عورت ہے کالے رنگ والی، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیس کے رہنے والی ہیں جی، اور خواب میں کیا کہہ رہی ہے میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ رہتی ہوں۔ آنکھ کھل گئی، تہجد کا وقت تھا، تہجد ادا کی، فجر پڑھی، سواری لے کے بصرہ چلے گئے، جیسے ہمارے شیخ تشریف لائے ہیں ہم نے استقبال کیا ہے، ظاہر آپ بھی شیخ تھے، بصرہ والوں نے بڑا پرتپاک استقبال کیا آپ کا، آپ ایک مرید کے گھر میں بیٹھے، مریدین نے عرض کی حضرت آج بغیر دسیاں کی میں آن ہویا، آپ نے فرمایا یار یہ بتاؤ تمہارے ادھر بصرہ میں کو میمونہ ولید رہتی ہے؟ عرض کی حضور رہتی ہے، تو آپ نے فرمایا پھر میں اسی سے ملنے آیا ہوں۔ لوگوں نے عرض کی حضور آپ نے اس سے مل کے کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں کوئی اسے مل نہیں سکتا؟ عرض کی حضور وہ تو دیوانی ہیں، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی، نام جس نے بھی محبت کا سدا رکھا ہے۔ یہ عشق
رنگ ہی اس کے وکھرے ہیں. کیا حضور لوگ پتھر مارتے ہیں اسے؟ فرمایا کیوں؟ وجہ حضرت کام اس طرح کے کرتی ہے. کیا کرتی ہے؟ حضور جے کو ہسدا ہے تو ویکھ کے رون لگ پندی ہے, جے کو روندا ہے تو ویکھ کے ہسن لگ پندی ہے. فرمایا وہ چلے ہو, اصل عقل والی تو وہ ہے, دیوانے تو تم ہو. ہیں عرض کی حضور وہ اجرت پہ نہ دیہڑی پہ وہ ہماری بکریاں چراتی ہے, آج بھی بکریاں لے کے گئی ہے, عصر کے وقت لوٹ آتی ہے, آپ آرام فرمائیں, آئے گی تو مل لیجئے گا. حضرت عبداللہ بن زید فرماتے میں نے کہا عصر کس نے دیکھی ہے, یہ بتاؤ گئی کی سمت ہے. لوگوں نے سمت بتائی. حضرت عبداللہ بن زید فرماتے ہیں میں چلا گیا, لیکن آپ فرماتے جب جنگل پہنچا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ رنگ ہی وکھرا ہے. چل بولیا اتھے چلیے جتھے سارے انے, نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے. کہتے ادھر وہی رنگ لگا ہوا ہے. لوگوں کو تو یہ کہہ کے آئی ہے کہ میں بکریاں چرانے جا رہی ہوں, لیکن آپ فرماتے ہیں وہاں بکریاں نہیں چرا رہی بلکہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا مصلی بچھا کے تو نوافل پڑھ رہی ہے. اور میں آپ سے کہوں گا پتر اپنی نیکیاں بچاؤ. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال, اب نئے ٹرینڈ آ گیا ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. بچاؤ اپنی نیکیاں, اللہ کی قسم ہے ہمارے بزرگ بڑے, بچاؤ اپنی نیکیاں. اور یہ میں آپ کو اپنی بات نہیں, یہ میں آپ کو ان کی بات سنانے لگا ہوں جن کی تربیت بھی صحابہ نے کی تھی حضرت جی, جن کو ہم تابعی کہتے ہیں حضرت. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایران فتح کیا, حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مصر فتح کیا. حضرت آپ فرماتے ہیں جب مصر فتح ہو گیا نا, مال غنیمت اکٹھا ہوا, آپ فرماتے ہیں اس میں مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں تھا. اور آپ فرماتے ہیں وہ تاج وہ تھا جس کی دور دور تک دہائیاں تھیں, بلکہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم مبارک میں بھی وہ تاج موجود تھا. اور کہتے ہیں میں انتہائی پریشان تھا کہ حضرت عمر فاروق کو کیا جواب دوں گا, اتنی غفلت, اتنی لاپرواہی, اتنا قیمتی تاج گم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ ان کو وہ تاج اپنی ذات کے لیے نہیں چاہیے تھا, وہ تاج اسلام کی خدمت کے کام آنا تھا, وہ اس لیے پریشان تھے. آپ فرماتے میں پریشانی میں ٹہل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ آ رہا ہے, اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے, جوتی ٹوٹی ہوئی ہے, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, اور اس نے اپنے امامے سے منہ کو چھپایا ہوا ہے. آپ فرماتے اس نے السلام علیکم کہا, تھیلے میں سے تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, پھر السلام علیکم کہہ کے واپس چل دیا. آپ فرماتے میں تو سکتے کی کیفیت میں تھا, یہ ہے کیا بھائی, جوتی ٹوٹی ہے, کپڑے پاٹے نے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تاج ہے کس کے پاس. اگر یہ تاج واپس نہ لوٹاتا تو میں کس پہ کلیم کرتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں. آپ فرماتے جو اس کیفیت سے باہر آیا وہ کافی دور جا چکا تھا. آپ فرماتے میں نے اس کو پیچھے سے آواز دی, اوے ٹھہر. تو ٹھہر گیا. میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. آپ فرماتے میں نے کہا کپڑا ہٹا اور دکھا تو کون ہے. آپ فرماتے ہو منہ میری طرف کر لیا, کپڑا پیچھے نہیں کیا. اور آگے سے مجھے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص میں نے یہ تاج تیرے لیے نہیں لوٹایا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور جس اللہ کے لیے میں نے یہ تاج لوٹایا وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ اسے منہ دکھایا جائے. وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے رب کو بھی جانتا ہے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. بچاؤ پتر اپنا آپ, جتنا بچ سکتا ہے نا اتنا بچاؤ. ٹھیک ہے جی. ان پہ رنگ تھا. فرماتے وہ چھپ کے نفل پڑھ رہی ہے. اب فرماتے میں نے کہا یہ نفل پڑھ رہی ہے تو پھر بکریاں کون چرا رہا ہے. رود الفائق سید محمد شعیب حریفیش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اب اس میں لکھتے ہیں, اب فرماتے ہیں کہ جب اس سمت دیکھا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بکریاں چر رہی ہیں اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, بھائی یہ فطرت کب سے بدل گئی, یہ شیروں نے کب سے بکریاں چرانی شروع کر دی. آپ فرماتے ادھر دیکھوں تو حیران, ادھر دیکھوں تو حیران. آپ فرماتے مجھے نہیں پتہ چلا کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور مجھے مخاطب کر کے کہتی ہے, اوے عبداللہ او ملن دا وعدہ تے جنت سی, تو ایتھے ہی آ گئے ہیں. ہائے 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 ہائے, کیا لوگ تھے یار, کیا کمالات تھے ان کے حضرت, کیا تصرفات تھے ان کے حضرت, کیا قرب الہی تھا حضرت ان کا. آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہ اس سے پہلے ملاقات ہی کوئی نہیں, اس کو میرا نام کس طرح پتہ چل گیا. آپ فرماتے یہ سوال میں نے میمونہ سے کیا. میں نے کہا میمونہ اس سے پہلے تیری میری کوئی ملاقات نہیں, تجھے میرا نام کس طرح پتہ چل گیا. آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں, او عبداللہ
جس اللہ نے رات کو میرے بارے میں تجھے بتایا تھا اسی نے تو رات کو تیرے بارے میں مجھے بھی بتا دیا. آپ فرماتے جس بات نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ کیا تھی؟ یہ شیراں تے بکریاں دی صلح کدوں دی ہو گئی ہیں؟ یہ شیروں نے بکریاں کب سے چرانی شروع کر دی؟ آپ فرماتے یہ سوال میں نے حضرت میمونہ سے کیا. اور میمونہ یہ تو بتا شیروں اور بکریوں کی صلح کب سے ہو گئی؟ آپ فرماتے آگے سے حضرت میمونہ کہتی ہیں اور عبداللہ جس دن سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے نا اس دن سے پھر ان شیروں نے میری بکریوں سے بھی صلح کر لی ہے. ہیں جی ماشاءاللہ شیخ تشریف لے آئے ہیں جی. شروع بھی اتھوں کیتا سی اینڈ بھی ہے یہ. آؤ حضرت جی صلح کر لئی ہے. آؤ حضرت یہ تو گل ہوئی جی حضرت جی بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے ہونا کھ نہیں جی. لمحہ پا لینا جی انہوں کی مرضی منشا ہونی ہے. کھ بھی نہیں جی ہونا ساڈے کول. بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں چاراں نکراں موت نے ملیاں فضل کری رب سائیں. میں یہ پیچھے 2 ہفتے بڑا سخت بیمار رہا ہوں. میری لتاں اڈیاں اڈیاں ہو گئی ہیں. 4 دن تے چنگا رگڑا لگا. کچھ سنگی ہوندے نے نا کچھ جڑے اندر نوں چھیڑ دے نے آ کے. مجھے ایک بڑا سنگی ہے مجھے کہتا ہے حضرت جی پھر کی سکھیا ہے بیماری تو؟ میں رہا ہی سکھیا جڑے ویلے مردی چاند لمحہ پا لین جڑے ویلے مردی چاند وا کڑ چھڑن پھڑ کے حضرت جی کھ بھی نہیں جی حضرت جی. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا. جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا. چٹ لف کے ٹائم لگا لئی لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد کر جاندی نے ڈرنا. حضرت اور حضرت جی افسوس کی بات یہ ہے لوگ کرونا سے تو ڈرتے ہیں رب سے نہیں ڈرتے ہیں. کرونا کو ڈردے ہیں جناب اسی ماسک بھی پا لے نہیں اسی گلوز بھی پا لے. پتہ نہیں کی ہو گیا رب کو ڈر کے کوئی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے. نہیں اور یاد رکھو حضرت جی میں کیمرہ لگا ہوا ہے کوئی میری بات کو دوسرا رنگ نہ دے ہے. اتنے کیا بھی بڑا ایشو ہے نا کلپ اگو پچھو کٹ کے چنگے بھلے بندے نو فیس بک تے گالاں پوا چڑھتے ہیں. اور عوام بھی بڑی بادشاہ لوگ ہے حضرت جی. کوئی فون کر کے ہمیں پوچھے گئے نہیں حضرت جڑی تسی گل کیتی ہے تسی کیتی کی ہے وہ جناب فیس بک تے توبہ 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 ہے. بات کرتے بھی ڈر آتا ہے. میں قطعاً آپ کو نہیں یہ کہہ رہا کہ آپ ماسک نہ لگائیں یا ہم گلوز نہ پہنیں لیکن پتر اتنی بات یاد رکھنا نہ ویکسین نے بچانا ہے نہ ماسک نے بچانا ہے نہ گلوز نے بچنا انہوں ہی ہے جنہوں انہیں بچانا ہے حضرت. انہیں ہی بچا اور جس کو وہ بچائے گا کوئی مائی کا پتر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. قبلہ تشریف فرمائے امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ روض الریاحین. بس بڑی خوبصورت بات چلو کرونا کے حوالے سے تھوڑی دلیری دیتا جاؤں آپ کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے 11 کے بھی نو جفا لا لینا ہے نہیں پرہیز کرنا ہے لیکن بچنا انہیں میں جنوں وہ بچائے گا. آپ لکھتے ہیں امام یافعی کہ کوئی شیخ تھے تو انہوں نے دوران گفتگو نا جمعہ میں ہارون رشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے. وہ بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچ ہی. وہ کسی نے جا کے خبر دی ہارون رشید کو حضرت آج تو شیخ نے جمعہ آپ پہ ہی پڑھا دیا. اس نے کہا اچھا تو پڑھ لے آؤ. وہ جا کے پکڑ لائے. اب لکھا ہے امام یافعی نے کہ اس نے حضرت کو کسی قید خانے میں بند نہیں کیا. اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا. وہ ڈبہ جس میں صرف کھڑا ہی رہنا ہے بندہ بیٹھ نہیں سکتا. پیشاب پخانہ اسی کے اندر ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں. کتنی دیر بندہ زندہ رہ لے گا اس میں. اس کو یہ تھا صبح تک شہید ہو جائیں گے. امام یافعی نے لکھا ہے جب اگلے دن وہ آ کے اپنے دربار میں بیٹھا نا ایک سپاہی نے آ کے خبر دی حضرت وہ جڑے شیخ کل تسی ڈبے چ نہیں بند کروائے. انہیں کیا ہو؟ انہیں کیا ہوتا باہر باغ چ سیر کرن دے دیں. بڑا حیران ہوا. اس نے کہا لگتا ہے میری سپاہ میں کو حضرت کا مرید ہے جس نے رات کو شیخ کو ڈبے سے نکال دیا. اس نے کہا جاؤ شیخ نے پھر پڑھ لے آؤ. وہ پھر پکڑ کے لے آئے. اب امام یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے جو شیخ کی اور ہارون رشید کی آپس میں گفتگو ہوئی. اب ہارون سوال کرتا ہے ان سے شیخ آپ کو ڈبے سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا. پھر پوچھتا ہے آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا. امام یافعی نے لکھا ہے بندہ فاضل آدمی تھا ہارون بھی. اس نے سر پکڑ دیا.
اور کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے. آگے سے شیخ کہتے ہیں اے ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. ہاں یار وہ کبھی شیشے سے اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ تو صحیح ہیں, تجھ سے بھی زیادہ کوئی عجیب چیز ہے. وہ یار اتنے مکان بنانا پی جائے تو وقتہ پی جاتا ہے جی. کدی سیمنٹ والے نوں گالاں, کدی سریے والے نال لڑائی. وہ تینوں نہیں پتا اج میرا لینٹر پینا تو بجری نہیں بھیجی. یار کبھی خود کو بھی تو دیکھو نا. کیا آنکھیں اسپین سے آئی تھیں؟ کیا دل اٹلی سے منگایا گیا تھا؟ کیا پھیپھڑے ڈینمارک سے آئے تھے؟ او کہ تو ککھ نہیں آیا حضرت جی. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی تے ہے جنہیں ماں دے ٹھڈ جی سارا کچھ بنا چھڑیا ہے. اسی لیے تو میاں صاحب نے لکھا بھی ہے نا, کمال لکھا حضرت میاں صاحب نے, کمال لکھا. فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا. دیکھو حضرت جی کیا سونا بنایا. اور آپ غور نہیں کرتے, میں بس یہی بات کر کے آپ غور نہیں کرتے کیسا بنایا کہ آپ کا یہ جو انگوٹھا ہے نا یہ روح زمین میں کسی بندے سے نہیں ملتا. اور بلکہ کسی کو تو چھوڑو یار, ایسا سونا بنا دیا میرا اپنا ہی دائیں بائیں سے نہیں ملتا ہے. اور لینا ہی لائیں آنے نے یار, کون سے کوڈ لکھے ہوئے ہیں اوپر ہے, لیکن ایسیاں لاشڑیاں کسے نہ نہیں ملدیاں. قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا, پتھر تے کر نظر کرم دی چن سود چمکاندا. کہا یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے. لکھا ہے ہارون نے اپنے وزیر کو بلایا, بلا کے کہتا ہے میرا شاہی گھوڑا نکالو, شیخ کو اس کے اوپر بٹھاؤ, پورے بغداد شریف کا چکر لگواؤ, اور ساتھ ایک بندہ اعلان کرے یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا, یہ وہ ہے جس کو ہارون نے ذلیل کرنا چاہا, اور اس کے رب نے اس کو عزت دی اور ہارون کو بھی اس کی عزت کرنی پڑ گئی. ہاں جی, ہاں جی حضرت جی, بچنا ان نہیں جی میاں جی, جنہوں رب بچائے گا. استغفار کی کثرت کرو, ذکر کی کثرت کرو, درود پاک کی کثرت کرو, صدقہ و خیرات کی کثرت کرو, سجدوں کی کثرت کرو. میں بڑا یقین ہے ساڈا رب سانوں بچا لے گا. ماشاءاللہ قبلہ تشریف لے آئے ہیں حضرت جی, تو ان کی شفقتیں ہیں, انہوں نے میری بھی تھوڑی سی ڈنگی پڑنگی سن لی ہے. تو اللہ ہمارے ان بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. تو وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ.